غیر ملکی تھے، اس علاقے کو ابھی تک پسماندہ رکھا گیا ہے. اب یہ بھی درست ہے کہ کچھ زیادتیاں وہاں ہوئی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نہ طاقت سے چلائی جا سکتی ہے نہ چالاکی سے چلائی جا سکتی ہے. حکومت چلائی جا سکتی ہے تو حکمت سے چلائی جا سکتی ہے، تحمل سے چلائی جا سکتی ہے. اگر چالاکی اور طاقت کے استعمال کی بجائے حکمت اور تدبر سے کام لیا جائے اور ان کو سمجھایا جائے کہ یہ علاقے پسماندہ رہنے کی بجائے یہاں اسکول اور سڑکیں اور ہسپتال بنائے جا رہے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ وہاں کے عوام اس پہ لبیک کہیں گے اور وہ پاکستان کا خوشحال حصہ بنے گا. تو ہماری اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسائل کو سامنے لا کر اس پہ غور فکر کر کے ان کو حل کرنے کی بجائے یا تو طاقت کا استعمال کرتے ہیں یا مایوس ہو کر کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹ رہا ہے. میرا ایمان ہے اور ڈاکٹر صفدر صاحب کی طرح میرا ایمان ہے کہ پاکستان ٹوٹنے کے لیے نہیں، مضبوط ہونے کے لیے بنا ہے، اور انشاءاللہ یہ پاکستان ترقی کرے. ہماری آزادی جو خدا کی طرف سے ایک نعمت تھی، اس کو ترقی دینا، اس کو محفوظ رکھنا، یہ ہمارا فرض ہے. اور ہمیں مایوس ہونے کی بجائے، منفی خیالات رکھنے کی بجائے آگے بڑھ کر ہر شعبے میں ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اپنا جس علاقے میں بیٹھا ہوا ہے وہاں جو کام کر رہا ہے اس کو بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم سب اپنے کام کو بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کریں تو ہم سب بھی خوش ہوں گے اور پاکستان بھی ترقی کرے گا. یہ درست ہے کہ ہماری منزل ابھی دور ہے، لیکن منزلیں اکثر دور ہوتی ہیں اور باہمت لوگ جو ہیں وہ کسی قدم کو اپنی آخری منزل نہیں سمجھتے. وہ جو منزل رکھتے ہیں جب اس پہ پہنچ جاتے ہیں تو نئی منزلیں طے کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. اور اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. میں پھر فیض صاحب کا ایک شعر پڑھوں گا آج کے حالات کے لیے. ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. تو فیصلہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، خدا کے اس تحفے کو مضبوط کرنا ہے اور اپنی قوم کو سنوارنا ہے، اپنے مستقبل کو سنوارنا ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ. ہمارا ہر ایک کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ ہمیں جیسے پاکستان ملا تھا، جتنی مشکلات کے ساتھ جو بھی ہمارے مسائل ہیں، اس سے اگر ہم تھوڑا سا بہتر کر جائیں تو ہمارے بچے اس کو آگے اور بہتر کریں گے. بہت بہت شکریہ. اکرم ذکی صاحب نے سہروردی اور مجیب الرحمان کا ذکر کیا ہے. ایک تاریخی واقعہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. سہروردی صاحب غالباً وزارت عظمیٰ سے نئے نئے فارغ ہوئے تھے، مجھے وقت اچھی طرح یاد نہیں ہے، اس سے پہلے کی بات ہے یا بعد کی. لاہور فلیٹیز ہوٹل میں تشریف لائے، کمرہ کھچاکھچ بھرا ہوا تھا، اخباری نمائندے بھی تھے. مجیب الرحمان ایک سائڈ پر ہاتھ باندھے کھڑے تھے. خود ہی سہروردی صاحب کہنے لگے، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تم نے پاکستان کی کیا خدمت کی ہے. لوگ مجھ سے پھر دہرائے اس بات کو، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم نے پاکستان کی کیا خدمت کی ہے. میں ان سے کہتا ہوں میں نے اس نوجوان کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے، کیا اس سے بڑی پاکستان کی کوئی اور خدمت ہو سکتی ہے. بعد کے حالات نے ان کے تشویش کو صحیح ثابت کیا. جمہوریت جب نئی دنیا میں متعارف ہوئی تو اس کی 3 ٹانگیں تھیں. بعد میں چوتھی ٹانگ نے اسے مضبوط بھی کیا اور بہت عام بھی کیا. میری مراد صحافت سے ہے. ہمارے ملک کی صحافت میں جو بڑے بڑے نام ہیں ان میں مجیب الرحمان شامی صاحب بھی ہیں، وہ ہمارے مہمان ہیں. میں ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و صحابہ اجمعین. جناب محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب صدر جلسہ، جناب ڈاکٹر صفدر محمود صاحب، جناب عاطف صاحب، جناب ذکی صاحب، مرزا صاحب اور میرے دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں اور بزرگوں، مصطفیٰ صادق صاحب بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. میری والدہ کے انتقال کو اگرچہ 1 ماہ سے زائد ہو گیا ہے، لیکن تعزیت کرنے والے جو ہیں وہ ابھی تک آتے ہیں، اور اسی لیے میں اپنی گفتگو ختم کر کے تو یہاں سے آپ سے اجازت بھی چاہوں گا، رک نہیں سکوں گا. ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ فرمایا، ذکی صاحب کی گفتگو سے کچھ اس کا اندازہ ہوا. میں جو موضوع ہے اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میرے دوست ہیں امجد اسلام امجد صاحب، ان کی ایک نظم ہے، وہ مجھے بڑی پسند ہے. میں وہ پہلے وہ نظم سناؤں گا میں آپ کو. میرا خیال ہے وہ اس کے بعد میرا خیال شاید تقریر کی ضرورت بھی نہ رہے، کیونکہ فیض کے اشعار سنائے نا ذکی صاحب نے. اب فیض صاحب بہت بڑے شاعر تھے اور ہم ان کا احترام بھی بہت کرتے ہیں. وہ پاکستان کے لیے پاکستان کا ایک سرمایہ بھی تھے. لیکن میں تلاش کرتا رہا کہ یہ جو بڑے بڑے شاعر تھے ہمارے، ان میں سے کسی نے کوئی ترانہ کہا ہو پاکستان بننے سے پہلے، کوئی تحریک پاکستان میں کوئی شعر کہا ہو. تو مجھے بہت بڑے بڑے شعراء جو ہیں ان کا کوئی کلام نظر نہیں آیا کہ وہ انہوں نے تحریک پاکستان میں کوئی حصہ ڈالا ہوا اپنا. لیکن جب پاکستان بن گیا تو بہرحال ظاہر ہے کہ ان کو شب گزیدہ سحر تو نظر آنی ہی تھی. تو ہمارے امجد اسلام امجد صاحب کہتے ہیں، کرتے ہو تم جو بیٹھتے اٹھتے گلے کی بات، کرتے ہو تم جو بیٹھتے اٹھتے گلے کی بات، کہتے ہو تم جو کچھ بھی یہاں بہتر نہیں، کہتے ہو تم جو کچھ بھی یہاں بہتر نہیں، اور دیکھا نہیں ہے تم نے غلامی کی بے بسی، دیکھی نہیں ہے تم نے غلامی کی بے بسی، کرتے تم ایسی بات کبھی بھول کر نہیں. ان کی سنو کہ جن کی زبان مہر بند ہے، دیکھو انہیں کہ جن کا کہیں کوئی گھر نہیں. اے وارثان خطہ خوبان ارض پاک، شاید تمہیں ہمارے سفر کی خبر نہیں. اپنے بھی بدگمان تھے دشمن بھی تھا قوی، لگتا تھا جیسے حرف دعا میں اثر نہیں. اور اس خواب کے عقب میں تھے صدیوں کے رت جگے، اس خواب کے عقب میں تھے صدیوں کے رت جگے. یہ داستان طویل ہے کچھ مختصر نہیں، اور کیوں اپنے سر پہ خاک، یوں اپنے سر پہ خاک نہیں ڈالتا کوئی، یوں اپنے سر پہ خاک نہیں ڈالتا کوئی. لازم تو ہے ملال مگر اس قدر نہیں، اپنی برائیوں کی خبر ہی نہ ہو ہمیں، ایسی بھی کوئی بات میرے بے خبر نہیں. سوچو تو ہر ایک زخم دکھانے سے پیشتر، لازم خود اپنے آپ پر کیا ایک نظر نہیں. اور دیکھو تو کیوں ہے ہر طرف دیواریں بے حسی، دیکھو تو کیوں ہے ہر طرف دیواریں بے حسی. کیوں کر یہ دل گداز نہیں، چشم تر نہیں، اور کیوں ہے چمن اداس. بہار گئی کہاں امید کے شہر پہ کہیں، کیوں امید کے شہر پہ کہیں کوئی ثمر نہیں. جذبوں کی تھے جو آگ اسے غیر لے گئے، یا خود ہماری راکھ میں رقص شرر نہیں. مانا بہت طویل ہے منزل کا راستہ، مانا بہت طویل ہے منزل کا راستہ، تاریخ جتنا لگتا ہے یہ اس قدر نہیں. اور تاروں کا کارواں ہے، تاروں کا کارواں ہے، گرد و شکار ہیں، حاصل ہمارے شوق کا گرد سفر نہیں. اور رستوں پہ گر نگاہ ہو اپنے پہ اعتماد، خوف خدا ہو ساتھ تو پھر کوئی ڈر نہیں. اور مل کر چلیں بھی ساتھ تو منزل نہ مل سکے، اور مل کر چلیں بھی ساتھ تو منزل نہ مل سکے.
ایسا کوئی جہان میں دشت سفر نہیں.